کمرے میں پھیلی سرخ گلاب کی مائل باتلخ مہک فضا کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ زویا اپنے بھاری عروسی لباس میں ملبوس سجے ہوئے بستر کے ایک کونے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ باہر بارش کا شور تھا اور اندر اس کے دل کی دھڑکنیں طوفان اٹھا رہی تھیں۔ اس رشتے میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ یہ شادی محض خاندان کی انا اور حالات کا ایک مجبوراً فیصلہ تھی۔ دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھلا اور زارون کمرے میں داخل ہوا۔ وائٹ شیروانی میں اس کی گہری اور رعبدار شخصیت کسی بھی شخص کو مرعوب کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے ہٹ کر زویا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر لگے گھونگھٹ کے پیچھے سے اس کی خوفزدہ آنکھیں اور آنسوؤں کی نمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زارون نے خاموشی سے قدم بڑھائے اور بستر کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی گہری آواز فضا میں گونجی، تم مجھ سے خائف ہو؟ زویا نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ اس کی نظریں زارون کی باوقار لیکن سنجیدہ آنکھوں سے ملیں۔ زویا کی کانپتی ہوئی آواز نکلے بغیر رہ گئی۔ زارون نے جھک کر نرمی سے اس کا گھونگھٹ پیچھے سرکایا۔ اس لمحے دونوں کی نظریں ملیں تو وقت جیسے تھم گیا۔ زویا کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کے آنسو دیکھ کر زارون کے سخت تاثرات میں ایک دم نرمی آ گئی۔ اس نے زویا کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ اس کا لمس گرم لیکن تحفظ دینے والا تھا۔ سنو زویا، زارون نے بالکل رعبدار اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بھلے حالات کا نتیجہ ہو لیکن میں تمہیں کوئی ایسا احساس نہیں دوں گا جو تمہارے دل کو دکھائے۔ اس کمرے میں تم محفوظ ہو اور میرا ہر لمس صرف تمہاری اجازت اور احترام کا مرہون منت ہوگا۔ زویا کے دل کا بوجھ ایک دم ہلکا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ زارون کی آنکھوں میں کوئی زبردستی نہیں بلکہ ایک جادوئی کشش اور گہرا احترام تھا۔ زارون نے نرمی سے اس کے گال سے ایک آنسو پونچھا اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس لمس کی گرمی نے زویا کے وجود میں عجیب سی سنسنی دوڑا دی اور مضبوط اور باوقار رویے نے زویا کو پگھلا دیا۔ زارون کا سرد رویہ صرف اس کی ظاہری شخصیت کا حصہ نہیں تھا جبکہ وہ ایک بے حد احساس کرنے والا انسان تھا۔ بارش کی تیز بوندیں اب بھی کھڑکی کے شیشوں پر جلترنگ بجا رہی تھی۔ کمرے کے اندر کا ماحول زارون کے اس غیر متوقع رویے کے بعد بالکل بدل چکا تھا۔ زویا کے دل میں موجود ڈر کا طوفان اب ایک عجیب سی سکون امیز حیرت میں بدل چکا تھا، مگر اس کے باوجود اس کی گھبراہٹ مکمل ختم نہیں ہوئی تھی۔ زارون نے اس کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ پانی پی لو، تم کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ اس کا لہجہ بے حد نرم اور باوقار تھا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما۔ پانی پیتے ہوئے اس کی نظریں زارون پر جمی تھیں، جو اب اپنی شیروانی کا بٹن کھولتے ہوئے کھڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی لمبی قامت اور پررعب شخصیت اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ خاندانی اور کاروباری دنیا میں کتنا بااثر انسان ہے، لیکن اس کے رویے کا یہ نرم پہلو زویا کے لیے بالکل نیا تھا۔ زارون، زویا کی مدھم آواز فضا میں گونجی۔ زارون نے پلٹ کر دیکھا۔ گہری سرمئی آنکھوں میں صفحانہ تازگی تھی۔ آپ نے مجھے کچھ کہا؟ نہیں، خاندانی فیصلے کے مطابق تو آپ اس شادی سے شدید ناراض تھے۔ زویا نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔
زارون آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بستر کے قریب آیا اور زویا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے اتنے قریب آنے پر زویا کم سانسیں ایک پل کے لیے تھم گئی۔ زارون نے اپنا ہاتھ زویا کی گال کے قریب لایا اور اس کی زلفوں کی ایک لٹ کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے سرکایا۔ اس کے لمس سے زویا کے وجود میں ایک کپکپی دوڑ گئی۔ ناراضگی حالات سے تھی زویا، تم سے نہیں، اور اب تم میری زندگی کا حصہ بن چکی ہو، تو تمہیں حاصل کرنا میری ضد نہیں، تمہیں جیتنا میری چاہت ہے۔ زارون کی باوقار لیکن سحر انگیز آواز نے زویا کے دل کے تار چھیڑ دیے تھے۔ اگلی صبح کی پہلی کرن کمرے میں پھیلی تو زویا کی آنکھ کھلی۔ وہ بستر پر اکیلی تھی، لیکن اس کے اوپر ایک نرم چادر اوڑھی ہوئی تھی اور سائے ٹیبل پر سرخ گلاب کا ایک تازہ پھول اور ایک چھوٹا سا نوٹ رکھا تھا۔ مسکرائیے، کیونکہ آپ کا مسکرانا اس گھر کی رونق بن سکتا ہے، زارون۔ زویا کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن ابھی عادت ہی تھا کہ نیچے ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے۔ زارون کی دادی بیگم جان داد اور اس کی چچی نازش بیگم آپس میں تلخ کلامی کر رہی تھی۔ زارون نے اس لڑکی سے شادی کر کے ہمارے خاندان کی عزت تو بچا لی، لیکن نازش، میں اس لڑکی کو اس حویلی کی مالکن کبھی نہیں بننے دوں گی۔ بیگم جان داد کا لہجہ زہر آلود تھا۔ آپ فکر نہ کریں اماں جی، زارون اور زویا کے درمیان جو نوریز کی ماضی کی کہانی کھڑی ہے، وہ کبھی ان دونوں کو ایک نہیں ہونے دے گی۔ نازش بیگم کے مکارانہ جملے نے زویا کے قدم وہیں جما دیے۔ نوریز؟ کون ہے نوریز؟ زویا کے ذہن میں سوالات کا طوفان امڈ آیا اور اس کے مسکراتے چہرے پر ایک بار پھر فکر کے بادل چھا گئے۔ اگلے موڑ نوریز کا نام سنتے ہی زویا کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا دل زارون سے دھڑکنے لگا اور ذہن میں ہٹ کر ہزاروں سوال گردش کرنے لگے۔ وہ زارون کے بارے میں صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک کامیاب اور بااثر کاروباری شخصیت ہے، لیکن اس کی زندگی کے اس پراسرار باب سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ وہ چپکے سے واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ آئی۔ کمرے کی ہر چیز میں اب اسے ایک نیا راز چھپا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں باتھ روم کا دروازہ کھلا اور زارون شاور لے کر باہر آیا۔ اس کے لبوں سے ٹپکتے پانی کے قطرے اس کو بالکل دلکش سراپا کر رہے تھے، لیکن اس وقت زویا کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ زارون نے اس کے چہرے کی آنکھوں کا اضطراب فوراً محسوس کر لیا۔ وہ ڈریسنگ پر رکھے نوٹ اور پھول کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے لب خاموش تھے۔ کیا ہوا زویا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ زارون نے تشویش سے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ زویا بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا یہ رد عمل زارون کے لیے غیر متوقع تھا۔ زارون کے ابرو پر بل پڑے اور اس کی گہری آنکھوں میں سردی اتر آئی۔ تم مجھ سے دور کیوں ہٹ رہی ہو؟ اس کی آواز میں وہی رعبدار تلخی واپس آ گئی جو کل رات غائب ہو چکی تھی۔ زارون، نوریز کون ہے؟ زویا نے بالآخر ٹوٹی ہوئی آواز میں پوچھ ہی لیا۔ یہ نام سنتے ہی زارون کا وجود ساخت ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات لمحوں میں تبدیل ہوئے۔ نرمی کی جگہ ایک گہرے کرب اور ضبط نے لے لی۔ اس نے زویا کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اسے کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ مٹ چکا تھا۔ زویا اس کی تیز ہوتی سانسوں کی گرمش اپنے چہرے پر محسوس
کر سکتی تھی۔ تم نے یہ نام کہاں سنا؟ زارون نے بالکل دبا ہوا لہجہ لیکن انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ نیچے بیگم جانداد اور چچی بات کر رہی تھی۔ زویا کی، اگر آپ کی زندگی میں پہلے کوئی شادی کی تھی تو آپ نے میرے سے شادی کی ڈرامے بازی کیوں کی؟ زارون نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت تھوڑی نرم کی مگر اسے چھوڑا نہیں۔ اس کی نظریں لرزتے ہوئے ہونٹوں اور شفاف آنکھوں پر جم گئیں۔ نوریز میرا ماضی تھی زویا، ایک ایسا ماضی جو مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر چلی گئی۔ زارون نے بہت تیزی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور تم میرا حال اور مستقبل ہو۔ مجھ پر شک کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ زارون جانداد اپنی دی ہوئی زبان سے کبھی نہیں مکرتا۔ زارون کا لفظ، اس کا یکدم اتنے قریب آنا اور اس کی آواز کا سحر زویا کو اندر تک جھنجھوڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ زویا کچھ کہہ پاتی، زارون نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا اور اس کے کان کے پاس جھک کر مدھم آواز میں بولا، ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں آ سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ زارون کمرے سے باہر نکل گیا لیکن زویا کو ایک عجیب سی سنسنی اور الجھن کے طوفان میں چھوڑ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ حویلی جتنی شاندار ہے، اس کے اندر کی سازشیں اور راز اتنے ہی گہرے ہیں۔ زارون کے جانے کے بعد زویا کافی دیر تک شیشے کے سامنے کھڑی رہی۔ اس کا دل عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ زارون کی آنکھوں کا سچ اور اس کے لمس کی گرمی اسے ایک محفوظ احساس دے رہی تھی، لیکن حویلی کی فضاؤں میں پھیلی سازشوں کی بو اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ خود کو سنبھال کر وہ نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچی۔ وہاں پہلے جانداد، نازش بیگم اور خاندان کے دیگر افراد تھے۔ ناشتے کی میز پر ایک بھاری خاموشی طاری تھی۔ آؤ زویا، بیگم جانداد نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ امید ہے پہلی رات تم نے اس حویلی کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ نازش بیگم نے زویا کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے طنزاً کہا۔ اصول تو زارون کے اپنے ہیں اماں جی۔ ویسے زویا، تمہیں معلوم تو ہوگا کہ اس کمرے کی ہر چیز، ہر سجاوٹ نوریز نے کی تھی۔ زارون نے آج تک اس کمرے میں کسی کو قدم رکھنے نہیں دیا تھا، مگر تم تو خیر مجبوری کی دلہن ہو۔ ان الفاظ نے زویا کے دل پر نشتر کا کام کیا۔ اس کا ہاتھ چائے کے کپ پر کانپ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، ڈائننگ ہال کے بھاری دروازے کھلے اور زارون اندر داخل ہوا۔ اس نے 3 سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر روایتی سنجیدگی تھی۔ اس کی نظریں سیدھی زویا پر گئیں، جس کے چہرے پر چھائی زردی زارون سے چھپ نہ سکی۔ زارون بغیر کچھ کہے سیدھا زویا کے سامنے، لیکن نہایت حکمانہ اور پیار سے اپنے ہاتھ شانے پر رکھا۔ اس کا یہ ناگہانی لمس پورے حال میں موجود لوگوں کے لیے ایک دھچکا تھا۔ چاچی، زارون کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ نازش بیگم کی مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ زویا، مجبوری نہیں، اس حویلی کی عزت اور میری بیوی ہے، اور جو چیز میری ہے اس پر کسی دوسرے کے ماضی کا سایہ پڑنا بھی مجھے برداشت نہیں۔ زارون نے جھک کر زویا کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اسے کرسی سے اٹھایا۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ اس نے زویا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، زویا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ زارون نے ایک سیب اٹھایا، اس کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اپنے ہاتھوں سے زویا کے لبوں کے قریب کیا۔ اس کی جرأت مندانہ اور کھلم کھلا محبت نے زویا کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ کھاؤ، زارون کا لہجہ سحر انگیز تھا۔ زویا نے شرمیلی نظروں سے سب کو دیکھا اور پھر زارون کی آنکھوں میں چھپی چاہت کو محسوس کرتے ہوئے وہ ٹکڑا کھا لیا۔
جسے نازش بیگم اور بیگم جانداد کے چہروں پر ہوائیں اڑ گیا۔ زارون نے اس کے کان کے پاس جھک کر بالکل مدھم آواز میں کہا، اس حویلی میں تم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے زویا، کیونکہ تمہاری پشت پر زارون جانداد کھڑا ہے۔ زارون نے سب کے سامنے زویا کو اپنا کر حویلی کے تمام اصول توڑ دیے ہیں۔ زارون کے آفس جانے کے بعد حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نازش بیگم کی زہر آلود مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ شام ڈھلے جب زویا اپنے کمرے میں اکیلی تھی، نازش بیگم بلا اجازت اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا دھندلا لفافہ تھا جس پر سیاہ ربن بندھا ہوا تھا۔ یہ زارون نے تم سے چھپایا ہے زویا، نازش بیگم نے لفافہ بیڈ پر پھینکتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ تم سمجھ رہی ہو کہ وہ تم سے محبت کرنے لگا ہے، یہ اس کی پرانی عادت ہے۔ وہ نوریز سے بھی اسی طرح محبت کرتا تھا۔ اور پھر ایک رات نوریز اس حویلی سے عام طور پر غائب ہو گئی۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا۔ اندر سے ایک تصویر نکلی جس میں زارون ایک بے حد خوبصورت لڑکی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا، مگر تصویر کی پشت پر تحریر الفاظ نے زویا کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ زارون جانداد کا دھوکہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ رات گئے جب زارون کمرے میں لوٹا تو اس نے زویا کو کھڑکی کے پاس اندھیرے میں کھڑا پایا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ تصویر اب بھی موجود تھی۔ تم نے اپنے ماضی کی سچائی مجھ سے کیوں چھپائی ہے زارون؟ زویا کا لہجہ دکھ اور غصے سے لرز رہا تھا۔ کیا میں صرف نوریز کی جگہ بھرنے کے لیے اس حویلی میں لائی گئی ہوں؟ زارون کے چہرے کا رنگ لمحوں میں بدلا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور زویا کے دونوں شانوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں اور زارون کی آنکھوں میں شدید ضبط اور کرب کا طوفان تھا۔ تم نے اس تصویر کو ہاتھ کیسے لگایا؟ زارون کی باوقار لیکن دبی ہوئی آواز زویا کے وجود میں سنسنی پھیلا گئی۔ مجھے سچ جاننا ہے، زویا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ زارون نے جھک کر اس کے بالکل قریب ہو کر اس کی آنکھوں کی نمی کو اپنے ہونٹوں سے محسوس کرنے کے انداز میں کہا، نوریز نے مجھے دھوکہ دیا تھا زویا۔ وہ اس حویلی کی دولت لے کر میرے دشمن کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور میں اس کا نام اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا۔ اس نے زویا کے گال کو نرمی سے تھاما۔ اس کا لمس اس کے جذباتی شدت اور تڑپ سے بھرا ہوا تھا۔ تم میری جگہ نہیں، تم میری روح ہو۔ تم وہ پہلی عورت ہو جس نے زارون جانداد کے دل پر راج کیا ہے۔ زارون کے اس اعتراف اور اس کی گرم سانسوں کے لمس نے زویا کے دل کے تمام اندیشے مٹا دیے اور اس رات دونوں کے درمیان برسوں کی خلیج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ نوریز کی سچائی سامنے آنے کے بعد زویا اور زارون کا رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اگلی صبح
حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ زارون کی آنکھوں میں ایک نیا عزم اور زویا کے چہرے پر خوف کی جگہ زارون کی محبت کا غرور تھا۔ دونوں ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے، جہاں نازش بیگم اور بیگم جانداد پہلے سے موجود تھی۔ زارون نے اپنے سیکرٹری کو اشارہ کیا، جس نے ایک فائل بیگم جانداد کے سامنے رکھ دی۔ یہ کیا ہے زارون؟ نازش بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ وہ تمام دستاویزات ہیں نازش چچی، زارون کی باوقار لیکن برفانی آواز نے حال میں سناٹا طاری کر دیا، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نوریس کو بھگانے اور میرے خلاف سازش کرنے میں آپ بھی برابر کی شریک تھیں۔ آپ نے ہمارے خاندان کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ بیگم جانداد نے صدمے سے نازش بیگم کی طرف دیکھا، جبکہ نازش بیگم کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی لفظ نہ تھا۔ اس حویلی میں اب سازشوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، زارون نے حتمی لہجے میں کہا۔ آپ کا اور چچا جی کا حصہ الگ کر دیا گیا ہے۔ آج شام تک آپ دونوں اس حویلی کو چھوڑ دیں گے۔ بیگم جانداد نے شرمندگی سے زویا کو گلے لگا لیا اور زویا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ زویا نے کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا، جس سے حویلی میں برسوں سے چھائی تلخی کا خاتمہ ہو گیا۔ کچھ مہینوں بعد سورج غروب ہو رہا تھا اور کشادہ بالکنی میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سامنے پھیلی ہوئی وادی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے آ کر زارون نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ اس کا لمس تحفظ اور گہری چاہت سے بھرا ہوا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو زویا؟ زارون نے نرمی سے اس کے کان کے پاس جھک کر پوچھا۔ زویا نے مڑ کر زارون کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اس کے لیے بے پناہ محبت کا سمندر تھا۔ اس نے زارون کے سینے پر سر رکھ دیا اور مسکرا کر بولی، میں سوچ رہی تھی کہ زبردستی کے رشتے سے شروع ہونے والا سفر میری زندگی کا خوبصورت ترین فیصلہ ہوگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ زارون نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کے ماتھے پر ایک طویل اور گہرا بوسہ دیا۔ تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو زویا، جس نے زارون جانداد کو دوبارہ جینا سکھایا۔ شام کے دل فریب سائے میں دونوں ایک دوسرے کے وجود اور محبت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے مکمل ہو چکے تھے۔